بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستوں السلام علیکم۔ آج ہم جنگ عظیم اول کے بارے میں جانیں گے۔ یہ کہانی شروع ہوئی وائٹ ہاؤس امریکہ سے۔ وائٹ ہاؤس میں 1 اپریل سن 1815 کو برونگنگ برگ مین پیدا ہوا۔ جاگیردار گھرانے سے تعلق تھا، جسم مضبوط اور ذہن توانا تھا۔ تعلیم مکمل ہوئی تو سول سروسز جوائن کر لی، لیکن جلد ہی عدالتی نظام کی خرابیوں نے مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ سیاست میں آیا۔ سن 1845 میں صوبائی اسمبلی کا رکن منتخب ہو گیا۔ پارلیمنٹ میں پہنچا، بادشاہ کا کرب حاصل ہوا۔ رشیا کے نمائندہ بن کر فرینکفرٹ گیا اور پھر فرانس کا سفیر بنا، اور پھر پیرس سے بلا کر رشیا کا چانسلر بنا دیا۔ اس کا نام بسمارک تھا۔ بسمارک ایک باکمال شخص تھا۔ وہ سن 1862 سے 1871 تک رشیا کا چانسلر رہا۔ ان 8 برسوں میں اس نے دنیا کو حکومت کاری کے بیان میں نسخے دیے۔ اس نے اپنی ذہانت، قابلیت اور انتظامی صلاحیت سے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ وہ یورپ کا پہلا شخص تھا جس نے باقاعدہ فوجی اصلاحات کی، جس کا کہنا تھا ایک مضبوط وزارت خارجہ کے بغیر کوئی ملک دشمن پر فتح حاصل نہیں کر سکتا، جس نے دشمن کے بے یار و مددگار بنانے کی پالیسی بھی، جس کا فلسفہ تھا دشمن پر حملے سے پہلے اس کے دوستوں کو اس سے بڑھ کر طاقت دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بسمارک نے 8 برسوں میں ذرا روس کو دورس بنایا، ڈنمارک سے جنگ لڑی، آسٹریلیا کو شکست دی اور فرانس پر قبضہ کر لیا۔ بسمارک کی ان عسکری اور سفارتی کوششوں سے 26 جنرل ریاستیں متحد ہوئی اور دنیا کے نقشے پر جرمنی کے نام سے ایک نئی ریاست وجود میں آئی۔ 16 اپریل 1871 کو نیا دستور نافذ ہوا اور بسمارک جرمنی کا پہلا چانسلر منتخب ہوا۔ وہ 20 مارچ 1890 تقریباً 20 برس جرمنی کا چانسلر رہا۔ ان 20 برسوں میں بسمارک نے کمال کر دیا۔ اس نے جرمن بیرل فورس کی بنیاد رکھی، ریلوے کا نظام بچھایا، ڈارک اور تار کی محفلیں بنائی، بینکاری کا نظام واضح کیا، کیتھولک جج سے تعلقات بہتر بنائے، جرمنی سے سوشل رستوں کو اڑا دیا، اتوار کی چھٹی کو لازم بنایا، مزدوروں کے اوقات کار طے کیے اور شین اور بیمہ پالیسی کو ضرور قرار دیا۔ وہ واقعی صاحب کمال تھا۔ کیسر دویم اول نے اس کے بارے میں کیا خوب کہا تھا: بسمارک واحد شخص ہے جو مداریوں کی طرح بیت وقت 5 گیندوں سے کھیل سکتا ہے، اور ان میں سے کم از کم 2 ہوا میں ہوتی ہے، باقی ہاتھ میں۔ یہ بسمارک کی جرمنی کو تیزی سے برطانیہ جتنی مضبوط ریاست بنا کر چلا جا رہا تھا، لیکن 19 مارچ سن 1888 کو بادشاہ کیسر ولی مغل کا انتقال ہو گیا۔ اس کی جگہ اس کا عمر رسیدہ بیٹا فریڈرک بادشاہ بنا، لیکن 3 ماہ بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ فریڈرک کے بعد 28 سالہ ولیم دوم کے باری آئی۔ ولیم دوم ایک مطلوع مزاج جلد باز نوجوان تھا۔ اسے دنیا فتح کرنے کا جنون تھا۔ وہ کہتا تھا جس طاقت کو استعمال نہ کیا جائے وہ طاقت نہیں ہوتی۔ بسمارک کو بادشاہ کے خیال سے اختلاف تھا۔ اس کا خیال تھا طاقت نمائش کے لیے ہوتی ہے، استعمال کے لیے نہیں۔ یہ اختلاف آہستہ آہستہ نظام جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ جنگ میں شدت آئی تو بسمارک 20 مارچ سن 1890 کو استعفیٰ دے دیا۔ وہ اپنی جاگیر پر چلا گیا، جہاں وہ 30 جولائی 1898 عیسوی کو 23 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ بسمارک کی اس کہانی میں کوئی دلچسپ بات نہیں ہے۔ یہ دنیا کے 2-3 ہزار بڑے لوگوں کی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے۔ میں بھی اسے پڑھ کر بھول جاتا، لیکن جب بسمارک کی داستان پڑھی تو اس کے ایک فقرے پر ٹھک کر کے رک گیا۔ اس نے بیلم دوم کے بارے میں لکھا تھا: یہ نوجوان پوری دنیا کو تباہ کر دے گا، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے لیکن ظرف نہیں۔ اس بات میں یہ فقرہ کہیں سن 1898 میں یا 1894 میں لکھا تھا۔ 1898 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ بسمارک کے انتقال سے ٹھیک 16 برس بعد یعنی 1914 میں بلیم دوم میں دنیا کو پہلی جنگ عظیم میں دھکیل دیا۔ وہ سکندر اعظم کی طرح
دنیا فتح کرنے نکلا، لیکن جنگ ختم ہوئی تو وہ جان بچانے کے لیے اپنی ہی ملک سے فرار ہو گیا۔ ولیم دوم کی آخری زندگی ہالینڈ میں قسم کرسی میں گزری۔ جرمنی اتحادیوں کے قدموں میں گیا، سلطنت عثمانیہ پارا پارا ہو گئی اور 2-3 کروڑ لوگ ہلاک ہو گئے۔ جنگ کے خاتمے پر جب دنیا نے اس تباہی کا تجزیہ کیا تو ولیم دوم کے بارے میں بسمارک کے فقرے نے بڑی شہرت پائی۔ دنیا کے تمام بڑے دانشوروں اور تجزیہ نگاروں کی متفقہ رائے تھی کہ طاقت کم ظرف کے پاس ہو تو اس سے خوفناک اور خطرناک کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بسمارک کو گزرے تقریباً 200 سال ہو چکے ہیں، بلیم دوم کو مرے ہوئے تقریباً 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن جہاں تک طاقت کے فلسفے کے تعلق ہے وہ آج بھی اسی طرح زندہ ہے اور وہ کل بھی اس طرح موجود رہیں گے۔ بس بلیم دوم کی جگہ ٹرمپ نے لے لی اور جرمنی کی جگہ امریکہ گیا۔ دنیا بھی وہی ہے، طاقت بھی وہی ہے اور طاقت کے اظہار کا جنون بھی وہی ہے۔ اگر کوئی تبدیلی آئی تو اس کا نام ایٹم بم اور میزائل ہے۔ ولیم کے عہد میں 20,000 ایٹم بم اور 2 لاکھ میزائل نہیں تھے، ورنہ آج دنیا چند لوگوں کا جائیداد ہوتا۔ اللہ اس دنیا پر رحم فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتا ہوں آپ سے اگلے ایک اور مزیدار ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔